بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اب سمجھنا اس کا ربط کیا ہے۔ حالانکہ بظاہر اس کا متقاضی ہے کہ ان کنتم فی ریب کو رکھنا چاہیے تھا ذالک الکتاب لا ریب فی کے ساتھ، ذالک الکتاب لا ریب فی ان کنتم فی ریب لگنا ادھر چاہیے تھا، لیکن جہاں کیسے آ گیا۔ واہ مولانا حسین علی، اب ذرا دیکھو ربط حضرت کا۔ فرماتے ہیں کہ جب توحید بیان ہوئی، توحید پر دلیل بیان ہوئی، تتمہ ثمرہ بیان ہوا، اب مشرکوں کے پاس جواب نہ رہا، انتم تعلمون، ان کے پاس جو لا جواب ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ توحید اس لیے صحیح نہیں ہے کہ قرآن نصاب توحید صحیح نہیں ہے، نصاب توحید صحیح نہیں ہے، یہ قرآن خود بنایا ہے من جانب اللہ نہیں۔ تو قرآن نے جب توحید بیان کی تو انہوں نے قرآن پہ اعتراض کیا، قرآن نے توحیدی ضرب لگائی، انہوں نے اب قرآن پہ اعتراض کیا کہ یہ کتاب منزل من اللہ نہیں، اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو بزرگوں کی اتنی بے ادبی نہ ہوتی، اتنی بے ادبی نہ ہوتی کہ ان کو پکارو ہی نہیں۔ جی سمجھ گئے ربط؟ ایک ربط یہ ہے کہ مسئلہ توحید کے بیان پر اعتراض ہوا نصاب توحید پر، تو اللہ تعالیٰ نے نصاب توحید پر اعتراض کا جواب دیا۔ ایک دوسرا ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ بیماری قابل علاج ہے اور بیماری کے لیے دو نسخہ شفا، ایک توحید، دوسرا کتاب اللہ۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا سے مسئلہ توحید کو بیان کیا، یہ نسخہ شفا تھا، اور ان کنتم فی ریب میں قرآن کا ذکر ہے کہ یہ نسخہ شفا ہے۔ سمجھ گئے ربط؟ ہاں بھئی پھر کہہ رہا ہوں، ابھی قریب والا ربط میں نے کہا تھا کہ بیماری قابل علاج ہے، یکاد البرق میں جو ذکر ہوا، اب علاج کے لیے دو نسخے شفا، ایک توحید دوسرا قرآن۔ بولو شاہ بھائی، ایک توحید دوسرا قرآن۔ پہلے توحید ذکر کیا، اب ان کنتم فی ریب سے نسخہ شفا ثانی یعنی قرآن کا بیان ہے۔ اب پھر ربط لگ گیا۔ اب جو میں نے تقریر کی اس پہ اعتراض بھی نہیں، میں ادھر کیوں گیا کیف تکفرون باللہ پر؟ ہاں بھائی ربط ہو گیا۔ ان کنتم اور آپ کی بولی میں صداقت الکتاب پہ اعتراض کا جواب، صداقت الکتاب پر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں صداقت الکتاب کا مضمون ہے، ان کنتم اس پر اعتراض، اور بھی تعبیریں ہو سکتی ہیں، بہرحال ہمیں یہی پسند ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم کچھ خلجان میں، فی ریب بیچ خلجان کے، تردد کے، قلق کے، اضطراب کے، ریب کا معنی بتا چکا ہوں، مما منشأ شبو، مما نزلنا، یہ منشأ شبو اس سے کہ نازل کیا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو بصورت من مثلہ، پس لاؤ ایک صورت من زائدہ مثل ہی اس کی مثل، ودعوا شہداءکم اور بلا لو اپنے شہداء کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، اگر ہو تم سچے، فی انہ من کلام البشر محل صدق، ان کنتم صادقین انہ من کلام البشر،
انہو من کلام البشر فإن لم تفعلوا، پس اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، فاتقوا النار، پس بچ جاؤ آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ ایندھن اس کا لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے واسطے منکروں کے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم بیچ خلجان کے، میں نے کیا کہا، مما نزلنا منشا شبہ، منشا شبہ کیا تھا؟ تنزیل۔ منشا شبہ کیا تھا؟ تنزیل، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا۔ تنزیل کا معنی دفعتاً نہیں، نجمن نجمن، تدریجن قرآن کا نزول، یہ تھا منشا شبہ۔ مشرکین کہتے کہ یہ قرآن خود بنا رہا ہے، کبھی کوئی آیت بنا لی، کبھی کوئی سورت، کبھی آدھی، تو یہ خود بنا رہا ہے قرآن۔ اگر یہ قرآن کلام اللہ ہوتا تو جس طرح تورات یک بارگی آئی، انجیل یک بارگی آئی، تو قرآن بھی یک بارگی آ جاتا۔ تنزیل تدریج فی النزول، آہستہ آہستہ آنا، یہ ہے منشا شبہ۔ اللہ نے اسی منشا شبہ کو جہاں ذکر کیا کہ جس وجہ سے ان کو شبہ پڑا، فرمایا ان کنتم، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ سمجھو، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر کا معجزہ حالات کے موافق ہوتا ہے، کیونکہ معجزہ ہوتا ہے برہان رسالت، رسالت پر برہان، اور مقصد ہوتا ہے وقت کے لوگوں کو سمجھانا۔ تو ماحول حالات کے مطابق انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے۔ مثلا حضرت موسیٰ کا زمانہ، فرعون کا دور، وہ سحر کا دور تھا، بڑے بڑے ادارے تھے جن میں سحر، جادو یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا، جیسے آج کل منطق پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہاں پر سحر کا زمانہ تھا، تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے ڈنڈا دیا۔ وہ ڈنڈا، جادوگروں کے ڈنڈے تو سانپ بنتے عارضی، حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ ایک سانس میں سب کچھ ہڑپ کر گیا، سب عاجز آگے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں یہ جو یونانی طب ہے، آپ کے جو حکیم ہیں، ان کا زور تھا، بڑے بڑے حکیم تھے، یونان کی طب اس کا زور تھا، لیکن کچھ بیماریاں وہ تھی کہ ان کے پاس علاج نہیں تھا۔ کوہڑ کی مرض، برس والی جلدی مرض، مادر زاد اندھا، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، اور وہ تو کرتے تھے مریضوں کا علاج، مردے کو زندہ کرنے کا علاج نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ معجزات دیے جس چیز پر وہ لوگ با کمال سمجھے جاتے تھے، علاج پر۔ تو حضرت عیسیٰ کو وہ معجزات دیے کہ وہ ماہرین بھی حیران رہ گئے۔ اب وہ مریض کا علاج تو کرتے، لیکن مردے کو کیسے زندہ کریں؟ کوڑ کی مرض والا، کوڑ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ برس، یہ تم جانو، ہاں بھائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت بلاغت عروج پر تھی، عرب کی بچیاں سینکڑوں اشعار ان کو یاد تھے، اور عربوں کی فصاحت و بلاغت کا عروج تھا۔ عکاظ میں میلے لگتے، وہاں مقالے پڑھے جاتے، بڑے بڑے ادیب، فصیح، بلیغ، فصحاء، بلغاء وہاں جمع ہوتے، مقابلہ ہوتا، اور کئی کئی دن تک وہ مجلس مناظرہ جاری رہتی، اور مقابلہ بین الفصحاء والبلغاء جاری رہتا، ادبی مجلسیں ہوتی۔ اور عرب کے اگر اشعار پڑھیں، جہلیت کے اشعار، تو ایسا عجیب کمال ہے ان میں
اور پورا شعر ہے، عجیب عجیب اشعار ہیں، اس کی مثال کوئی نہیں. تو اس طرح کے وہ فصاحت بلاغت پہ نازاں اس طرح تھے کہ اپنے علاوہ سب کو گونگا کہتے تھے. یہ سارے گونگے ہیں، جانوروں والی بولی ہے ان کی، اصل ہم فصیح بلیغ ہیں. تو اللہ رب العزت نے وہاں آپ کو ان کے احوال کے مناسب قرآن کا معجزہ عطا کیا. قرآن کا معجزہ. دوسرے معجزے بھی آپ کو ملے، دیگر بے شمار معجزے، لیکن باقی معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کا ہے. باقی جتنے معجزے تھے وقتی تھے، قرآن کا معجزہ ابدی ہے. باقی جتنے معجزے تھے اس زمانے کے لوگوں نے دیکھے، جو آپ کے ساتھ تھے. آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، درخت چلے، جانوروں نے کلام کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا. اور چاند دو ٹکڑے آپ نے انگلی کی تھی نا؟ ہاں، خیال کرو، انگلی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ خطیبوں کا گپ ہے. آپ نے دعا کی تھی. علامہ آلوسی نے اس پر بحث کی بہت اچھی، اور فرمایا جی انگلی والا جھوٹ ہے، اور ہے بھی جھوٹ. علامہ آلوسی نے بھی کہتے تو جھوٹ تھا، کیونکہ کسی حدیث میں ہے ہی نہیں. اوہو، پورا جمعہ گیا، ایک تقریر گئی، انگلی. آپ نے سنا ہوا تو نہیں انگلی والا واقعہ؟ ہاں، یہ خطیبوں کی مہربانی ہے. انگلی شنگلی کوئی نہیں. انہوں نے لیا، آپ نے انگلی کی. بریلویوں نے کہا ہاں ویکھئی پیغمبر نے انگلی ڈالی نا چاند میں، اس طرح کر لی. جس پیغمبر کی انگلیوں پہ چاند ٹکڑے ہو گیا وہ متصرف نہیں. ہم کہتے ہیں انگلی کی بھی نہیں، انگلی ڈالی بھی نہیں، کہیں بھی ثابت نہیں. نرا کذب الخطبہ، سری دروغ، جھوٹ. ہاں، وہاں حدیث میں لفظ ہے دعا رسول اللہ، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، چاند کو اللہ نے ٹکڑے کیا. تو خیر، آپ کے بے شمار معجزات تھے، لیکن حاضرین نے دیکھے، وہاں جو لوگ موجود تھے، قرآن والا وہ معجزہ ہے کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، قیامت تک لوگ دیکھیں گے. اور یہ سارا قرآن نبی کے دل سے نکل کے آیا ہے. کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور ان کو کہو یہ جو پاکستانی چٹو جاتی ہیں، یہ ہر مشہد، ہر جگہ پہ کئی پتھروں پہ لپٹے ہیں. جہاں نبی پاک بیٹھے تھے کہیں مٹی کھا رہے ہیں، جہاں آپ چلے تھے. ان کا وہ تو جن چیزوں پر آپ کا وجود رہا تم اتنا ادب ان کا کر رہے ہو، اور جو چیز آپ کے قلب اطہر سے نکل کے آئی ہے تو وہ قرآن ہے، اس کو مانو. باقی جتنے معجزات ہیں ان میں ہدایت احکام نہیں ہے، صرف برہان رسالت ہے لیکن احکام نہیں، حلال حرام رہنمائی. اور قرآن والا معجزہ یہ ہے کہ یہ منشور حیات ہے، دستور حیات ہے. اس لیے آپ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ، ممتاز معجزہ وہ قرآن ہے. اور قرآن کریم کا اعجاز کئی طرح ہے. جب سارے فصحاء، ذرا توجہ کرو، سارے فصحاء بلیغ لوگ ہوں، وہاں پر عرب کا ایک امی جس نے کبھی جلسے میں گیا نہیں، سوچنے والی بات ہے. 40 سال گزر گئے، ان کی مجلس مناظرہ کی کبھی مشق نہیں، کبھی وہاں پہنچا نہیں، اپنے کام میں کسی سکول میں پڑھا نہیں، کسی مدرسے میں گیا نہیں. اور عرب کے اس انگریزوں پہ رہنے والا، بکریاں چرانے والا، تجارت میں وقت گزارنے والا، وہاں ایک یک دم کھڑا ہوتا ہے
اور سب بلغا فصحا کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے فاتو بسورت لاؤ اس قرآن کی مانند ایک سورت. اور فصحا بلغا وہ تلواریں لے کر تو میدان میں آتی ہیں، نیزے لے کر میدان میں آتی ہیں اور لڑائی کے لیے آتی ہیں، لیکن ان میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ قرآن جیسی صورت لائیں. اس سے بڑی قرآن کی حقانیت اور قرآن کا اعجاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تلواروں سے، حالانکہ اگر وہ صورت لے آتی، فصیح بلیغ تھے، ایک صورت لاتے قرآن جیسی، تو آپ کا پورا مشن ختم تھا. جب پیغمبر کا چیلنج قبول ہو گیا اور فاتو بسورت، انہیں تو چاہیے تھا کہ ہزاروں صورتیں بنا لیتے، لے آتے اور پیش کرتے. تو ایک کہتا ہے، یہ 1000 آ گئی، 100 آ گئی، تو لڑائی کی سب لوگوں کو پتا چل جاتا کہ یہ جھوٹا نبی ہے اور یہ سچا نبی نہیں. آپ کا پورا کام ختم ہو سکتا تھا، لیکن وہ تھے مشرک. اتنا حیا ان میں بھی تھا، وہ بھی اپنی فساد بلاغت کو جانتے تھے. کئیوں نے، بعض صحابہ نے یہ سورت کوثر لکھی، کعبۃ اللہ پر لٹکا دی. فاتو بسورت من مثلہ. آئے فصحا بلغا، انہوں نے دیکھا اور جب دیکھ کر کہتے واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے. تو انہوں نے ماننے پہ مجبور ہوئے، اور یہ اللہ نے تحدی دی، چیلنج دیا. اور یہی اعجاز قرآن، صداقت القرآن کی برہان اور صداقت رسالت کی برہان ہے. بات سمجھ گئے؟ اب دیکھو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم بھی تردد کے. کس بات میں تردد؟ کہ انہ منزل من اللہ. تردد کس بات میں؟ کہ یہ کلام الہی ہے، اس میں اگر تمہیں تردد ہے، مما نزلنا، اس میں جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، یہ عبد کی صفت تشریفی تکریمی ہے، اپنے مکرم اور اپنے خاص محبوب بندے پر. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اب دو باتیں سمجھنی ہے. ایک تو یہ کہ قرآن پاک یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن کا چیلنج تدریجی ہے، قرآن کا چیلنج تدریجی ہے. ایک ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، پورے قرآن کا چیلنج دیا گیا کہ اس قرآن جیسا قرآن لاؤ. او لئن اجتمعت الانس نکالو جلدی نکالو، والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن. یہ صفحہ نمبر 263، بنی اسرائیل. قل، فرما دیجئے، یہ پہلا چیلنج ہے. لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. سارے جن انسان کٹھے ہوں، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے. ایک اشکال ہے، الانس والجن کو پکا رکھنا ہے. ابھی اس آیت میں سمجھاؤں گا. تو یہاں میرا مقصد ہے کہ یہ تحدی ہے، قرآن کی مثل قرآن لاؤ، قرآن کی مثل قرآن لاؤ. دوسرا چیلنج ہے بے اشر صبرن، سورہ ہود ہے، 10 صورتیں لاؤ. پورا قرآن کی مثل قرآن لاؤ. عاجز آگے فرمایا چلو سارا نہیں، بے اشر صبرن. ہاں بھی صفحہ نمبر بتاؤ. 201 نکالیں شابش. آیت نمبر بھی لکھ لو، 13. سورہ ہود. بے اشر صبرن، 10 صورتیں لاؤ.
تیسرا چیلنج ہے فاتو بسورۃ، ایک سورت لاؤ. اور یہ چیلنج مکہ میں بھی ہوا، مدینہ میں بھی ہوا. سورہ یونس نکالیں 193 صفحہ. ہاں بھائی، قل فاتو بسورۃ مثلہ 193 سورہ یونس. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ بسورۃ مثلہ. فرق کیا ہے؟ دونوں آیتوں کو ذرا دیکھو. من نہیں ہے جہاں سورہ یونس میں، من نہیں. سورہ بقرہ میں من ہے ایک، اور دوسرا سورت یونس میں عبدنا نہیں ہے، عبد کا ذکر نہیں، اور بقرہ میں عبدنا ہے. یہ دو نقطے ذہن میں رکھو. آیت پہ آؤ. فاتو بسورۃ، سورۃ نکرہ ہے، مطلب ہے کوئی صورت لاؤ. من مثلہ، اس کی مثل، اس کی مثل. ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہی ضمیر کا مرجع. اب ذرا بات یہ سمجھنی ہے، ضروری بات ہے. ہی ضمیر کا مرجع دو قول مفسرین کے ملیں گے. دو قول. ایک قول یہ ہے کہ ہی ضمیر کا مرجع عبدنا کا عبد، عبدنا کا عبد. تو معنی کیا ہوگا؟ فاتو بسورۃ من مثلہ، جیسے میرا بندہ صورت پیش کر رہا ہے اسی طرح کی صورت لاؤ. اسی صورت طرح کی مثل ہی میرے بندے کی مثل. مطلب کیا ہے؟ میرے بندے کی مثل لاؤ نہیں، جیسے میرا بندہ ہے اس کی مثل آدمی ہو جو صورت لائے. اب یہ بات چڑھ گئی خطیبوں کے ہاتھ، انہوں نے اس پر رندہ لگایا. انہوں نے کہا قرآن جیسی صورت بھی کوئی نہیں، بندے محمد جوان جیسی صورت بھی کوئی نہیں. یہ پنجابی خطیب ہے، سوریں لگا لگا کر. حالانکہ ان بیچارے ان پڑھ ہیں. ان کو کہو جوان کی صورت جو ہے وہ سواد کے ساتھ ہے، سواد کے ساتھ ہے، اور قرآن کی صورت سین کے ساتھ ہے. توجہ ہے نا؟ ہاں، جس کو سواد اور سین کا پتہ نہیں وہ بھی امام الموحدین بنا ہوا ہے. یہ تحریف ہے، خالص تحریف پہ مبنی ہے کہ جوان کی صورت لاؤ، قرآن کی صورت لاؤ. خدا کے بندے، وہ صورت سواد کے ساتھ ہے، یہ سین کے ساتھ ہے. مطلب اس توجیہ پر یہ بنے گا کہ جیسے میرا عبد امی ہے، کسی جگہ پہ پڑا نہیں، تم بھی کوئی امی آدمی پیش کرو. جیسے یہ امی صورت لا رہا ہے قرآن کی، تم بھی کوئی امی پیش کرو جو قرآن کی مثل صورت لائے. یہ بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ صورت نہیں جوان کی صورت ہے، قرآن کی صورت. یہ تفسیر بھی ڈھکوسلا ہے، ڈھکوسلا. تمہیں ابھی بھی کوئی سمجھ نہیں آئی. جوان کی صورت تو یہ صورت ہے نا، انہوں نے وہ بنا دی. جوان کی صورت جی صورت کوئی نہیں، قرآن کی صورت جی. یہ قرآن پہ جھوٹ ہے. مثل ہی ضمیر کا مرجع عبد بنے تو مطلب ہوگا جیسے یہ عبد امی ہو کر صورت بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے،
اسی طرح تمہارا جو چیلنج قبول کرے وہ بھی کیا ہو؟ امی ہو، ان پڑھ ہو کے ایسی صورت لائے. یہ ایک معنی ہے، لیکن یاد رکھو یہ معنی غلط ہے. یہ معنی بالکل توجیہ بالکل مردود ہے، مرجو نہیں مردود ہے. یہ کوئی توجیہ نہیں ہے. آپ کو کیلا کیلا ملے گا تفسیروں میں، اور میں اس کے مردود ہونے کی وجہ بیان کروں گا. پہلی وجہ درایتن، اگر ہی ضمیر کا مرجع عبد بنایا جائے تو یہ چیلنج محدود ہو جائے گا. یہ چیلنج کیا ہو جائے گا؟ امیوں کے ساتھ خاص ہوگا کہ کوئی امی آدمی تو قرآن کی صورت جیسی صورت نہیں بنا سکتا، لیکن کوئی مولوی پڑھا لکھا بنا کے لائے وہ لا سکتا ہے. تو یہ چیلنج خاص بالامیین ہو جائے گا، اور یہ بالکل واجب الرد ہے، اس لیے کہ لئن اجتمعت الانس والجن، الانس والجن کی آیت بتاتی ہے کہ چیلنج عام ہے. اور دوستو بزرگوں بولتے کیوں نہیں؟ الانس والجن والی آیت بتاتی ہے چیلنج عام ہے یا خاص بالامیین ہے؟ چیلنج عام ہے. یہ میری دلیل ہے، اس لیے میں نے لفظ بولا مرجو نہیں مردود ہے. یہ کوئی توجیہ نہیں. ایک دوسرا، سورہ یونس القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہاں پر بھی آیا مثل ہی، پیچھے عبد ہے تو وہاں عبد ہے ہی کوئی نہ، تو پھر یہ مثل ہی عبد کی طرف لوٹانا یہ تفسیر القرآن بالقرآن کے بھی صریح خلاف ہے. اس لیے بعض جگہ آپ کو مل جائے گا، مرعوب نہیں ہونا. ہم تو دلیل کے پیچھے چلیں گے، توجیہات بھی اس کی دلیل دیکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ بابے نے لکھ دیا تو فوجی کا خط بن گیا، نہیں. یہ قرآن ہے، قرآن میں کیلے کیلے تو بہت مل جاتی ہے. میں نے تین وجہ بیان کی. تیسری ضمن ہے کہ یہ چیلنج خاص بن جائے گا. چیلنج کیا بن جائے گا؟ خاص. تو چیلنج خاص تو چیلنج میں وزن ہی نہیں ہے درایت کے اعتبار سے، اور اس پر میں نے دلیل دی ہے لئن اجتمعت الانس والجن، گویا کہ یہ دوسری بن گئی. اور چیلنج خاص ہو کر بے وزن ہونا وہ درایت کے اعتبار سے ایک ہے. تو جن و انس کو چیلنج ہے، تو خاص بالامیین کرنا جس قرآنی لفظ کے خلاف ہے. اور دوسرا القرآن یفسر بعضہ بعضا سورہ یونس، اس میں عبد شبد کی بات ہی کوئی نہیں ہے، ہاں مثل ہی ہے. تو متعین ہو گیا کہ ہی ضمیر کا مرجع قرآن ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے. اس قرآن کی مثل صورت لائے. مما نزلنا سے قرآن سمجھ آیا. ما قرآن جیسی صورت لائے. اب وہ بات ہی ختم ہو گئی، قرآن جیسی صورت بھی کوئی نہیں، جوان جیسی صورت. وہ جوان والی صورت والی توجیہ تو بالکل گپو ٹیشن تعریف قرآن، وہ تو ہے ہی کوئی نہ. البتہ ہی ضمیر کا مرجع عبد کی طرف ہو تو پھر امی ہو چیلنج قبول کرنے والا. کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ اوہو وقفے کا ٹائم گزر گیا، چلو خیر ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کرنا ہے وقفہ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، سمجھو بات. پکارو اپنے شہداء کو. شہداء سے کیا مراد ہے؟ شہداءکم، یہاں پر بھی دو قول ہیں. ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ شہداء سے مراد معبودان باطلہ. کیا ہیں؟ معبودان باطلہ. تو یہاں پر کیوں نہیں فرمایا
وَدْعُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے آلہہ کو بلاؤ. یہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ دیتی ہیں، حضرت شاہ عبد العزیز نے بھی لکھا اور حضرات نے بھی جواب یہ دیا کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ سے مقصود ان کی تعجیز، ان کی اور ان کے آلہہ کی ہے، اور وہ سمجھتے تھے ان کو حاضر ناظر. کیا سمجھتے تھے؟ حاضر ناظر. اللہ نے فرمایا تم بھی آؤ، اور جن کو مشکلوں میں پکار کے حاضر سمجھتے ہو ان کو بھی بلا لو. بلاؤ اپنے حاضروں ناظروں کو. بِزَعْمِكُمْ، جو تمہارے گمان میں کہتے ہو بابا آ گیا، اب آئے نا، حاضروں ناظروں کو بلاؤ. شہداءکم ایک توجیہ، لیکن کوئی مجھے تو مزہ نہیں ہے اس میں، اللہ کرے تمہیں آ جائے. شہداءکم، اصل بات یہ ہے کہ شہداء سے جہاں مراد ہے فصحاء اور بلغاء. کیا ہیں؟ فصحاء. اور کیونکہ مسئلہ کس کا چل رہا ہے؟ فصاحت اور بلاغت کا. سیاہ کسی کو چاہتا ہے کہ تم اگر نہیں لا سکتے اپنے بڑے بڑے مولویوں، فصیح بلیغ لوگوں کو لاؤ، ادباء کو لاؤ، وہ لائے. شہداءکم، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. کس میں؟ انہ من کلام کہ یہ بشر کا کلام ہے. لاؤ. یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چیلنج کس بات میں ہے؟ قرآن کی مثل صورت لاؤ. کس چیز میں مثلیت ہو؟ مثلیت فی ای شیء، کس چیز میں مثلیت؟ عام مفسرین نے اس کا معنی لیا اے فی الفصاحت والبلاغہ. یہ جو مثلیت ہے فصاحت و بلاغت میں مثلیت مراد ہے. فصاحت و بلاغت میں ایسی فصیح بلی کتاب صورت لاؤ. فصاحت بلاغت. ایک ہمارے حضرت نے فرمایا نہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ فصاحت بلاغت میں بھی، لیکن اور خصوصیات میں بھی جو قرآن کی ہیں، صرف فصاحت بلاغت نہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف فصاحت بلاغت نہیں. فرماتی ہیں کہ چیلنج صرف فصاحت بلاغت میں نہیں، اور چیزیں بھی ساتھ ہیں. اب دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں. اب ایک یہ ہے کہ فصاحت بلاغت میں چیلنج ہی نہیں، ایک ہے فصاحت بلاغت کے ساتھ چیلنج خاص نہیں، اور چیزوں کے اندر بھی چیلنج ہے. دونوں کا کوئی فرق نہیں. چیلنج محصور نہیں ہے، بند نہیں. فصاحت بلاغت میں بھی اور چیزوں میں بھی. مولانا فرماتے ہیں کہ فصاحت بلاغت میں بھی چیلنج ہے، قرآن کے تاثیر میں بھی چیلنج ہے. یہ بھی اجازت ہے. تاثیر ایسی کوئی پر اثر کتاب تو لاؤ نا، یہ بھی قرآنی اجازت ہے. یعنی وجوہ اعجاز فصاحت بلاغت بھی ہے، وجوہ اعجاز تاثیر کلام بھی ہے، قرآن کا اثر بھی ہے. اب دیکھیں نا، آپ دنیا کی کوئی کتاب ہو، ایک دفعہ پڑھیں دوبارہ پڑھنے پر دل نہیں کرتا.
بالکل دل نہیں کرتا، یہ پڑھ لی بس، ہے کیا ہے، پڑھ لی بس. اچھا زیادہ کوئی ہمت کرے 2 دفعہ پڑھے گا، تکملہ 3 دفعہ پڑھے گا. اور یہ قرآن ہے، سینکڑوں دفعہ ہم پڑھتے ہی، لیکن جب پڑھتے ہیں مزہ اور زیادہ آتا ہے. اس قرآن سے آدمی نہیں تھکتا. تجھے تاثیر بھی اعجاز ہے، اعجاز ہے، یہ بھی وجہ اعجاز ہے. اور دعابی دلائل کی ترتیب، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے. دعابی دلائل کی ترتیب یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے. اخبار غیبیہ، قرآن کریم نے جو اخبار غیبیہ دیے مستقبل کے بارے میں، وہ آتی رہیں گی. ابھی ایک یہاں بھی پڑھی ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو بہت ساری غیب کی خبریں ہیں، ان کا واقعے کے مطابق ہونا یہ بھی وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ ہے. صدق الکلام، کلام قرآن کریم کے اول سے آخر تک ہے بھی صدق پر مبنی، کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، شاعرانہ جھوٹ نہیں. تو فرمایا فاتو بصورت من مثلہ، فصاحت بلاغت میں، تاثیر میں، دعوی دلائل کی ترتیب میں، اخبار غیبیہ کے امر واقعہ کے مطابق ہونے میں، اور صدق الکلام میں، یہ سب وجوہات اعجاز ہیں. صدق الکلام میں ہر زمانے کے ماحول کے مطابق پورا اترنے میں، یعنی زندہ کتاب ہونے میں. قرآن ایک زندہ کتاب ہے، ہر دور میں جو محسوس ہوتا ہے کہ آج آ رہی ہے، آج آ رہی ہے. یہ تازگی کلام یہ بھی ایک وجوہ اعجاز میں سے وجہ ہے. تو ان سب چیزیں قرآن کی معجز ہے. تو مولانا فرماتے ہیں صرف فصاحت بلاغت نہیں، بلکہ یہ امور بھی وجوہات اعجاز میں سے ہے، اور ان میں بھی چیلنج ہے. اب آپ کو کوئی بات سمجھ آئی؟ فاتو بصورت من مثلہ، من زائدہ کیوں کہا؟ سورہ یونس کی بات نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں من زائدہ. من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا، سبحان اللہ، فإن لم تفعلوا چیلنج پر چیلنج، فاتو بھی چیلنج. اگر لا تفعلوا آتا تو مطلب تھا اب نہیں کر سکتے، کل نہیں کر سکتے، پرسوں ہو سکتا ہے بعد میں کر لیں. تو لن تفعلوا قیامت تک کے زمانوں کو شامل. فرمایا ولن تفعلوا، سارے مل جاؤ، قیامت تک زور لگاؤ. قرآن کہہ رہا ہے قیامت تک تم صورت نہیں لا سکتے، نہیں لا سکو گے. آپ کی توجہ ہے؟ چیلنج کے ساتھ چیلنج ہے، اور یہ غیبی خبر ہے قیامت تک کے لیے. اور غیبی خبر کیسی پکی ہوئی؟ آج تک صورت نہیں آئی، آج تک صورت نہیں آئی. تو یہ ہے صدق امر واقعہ غیبی اخبار کا، اور یہ مستقبل کی خبر ہے. اللہ نے خبر دی، ہرگز نہیں لا سکو گے. پتہ نہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. تو فاتو بصورت تین میں بھی چیلنج ہے، لن تفعلوا میں بھی چیلنج ہے، وہ بھی اعجاز، یہ بھی اعجاز. لن تفعلوا واتقوا النار، سمرا بچ جاؤ، فتقوا النار بچ جاؤ آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن، وقود ایندھن، لوگ اور پتھر ہوں گے. الحجارہ، الحجارہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی مفسرین نے بحث کی اور فرماتی
ایک قول یہ ہے کہ الحجارہ سے مراد مشرکین کی مورتیاں ہیں، الحجارہ سے مراد مشرکین کے اصنام، اوثان، مورتیاں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ مشرکین ینحتون الاسنام علی صور الانبیاء والصالحین، وضع الاسنام علی صور الانبیاء والصالحین، انبیاء کی پکار کرتے، اولیاء کی پکار کرتے، لیکن بطور یاد اور تسلی کے ان کے بت بنائے ہوئے تھے، اور تصور شیخ وہ بت بنا رکھے تھے صرف تسکین کے لیے۔